بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لو۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے بعض اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے یہاں محرم کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محض اس مہینے کی وجہ سے روزے رکھنے کی فضیلت دیگر ایام کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سکھ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احتراز ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب جب یہ 5 حالتیں بیان کی جائے گی تو آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب دیا جائے گا۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو جو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے، تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا چاہے عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو چاہے عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں جس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہوں، تو محرم میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں ہے کہ بیوی کو الگ کر دیں اور محرم میں ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء اکرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ محرم میں نکاح کرنا جائز و درست ہے۔ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کیا جائے۔ نیز اذان و نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان و نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان، مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاوند کا اپنی بیوی کے لیے کون سی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ مرد کے مالی حالات بھی اتنے زیادہ بہتر نہ ہوں، تو اس کی جواب یہ ہے کہ نان، نفقہ، سکنا اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کی ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کی ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیرین زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کریں۔ رسول اکرم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی، اس کا لحاظ رکھیں۔ اگر شوہر کے مالی حالات کمزور ہو تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور ٹاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی اختیار کریں۔ سب سے بہترین مسلمان وہی جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہماری کمی پیشی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔